آقا فرماتے تین قسم کے لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جائیں گے. اور رکاوٹ ہو گئی. ادھر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، صحیح پرورش کر دے جنت کا حقدار. 2 ہوں، 1 ہو، صحیح پرورش کر دے جنت کا حقدار. نبی فرماتے 3 قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. اور ایک بات اور بتاؤں، اگر نبی کسی کو جنت سے روک دے تو کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا، کوئی پیر نہیں لے جا سکتا، کوئی مفتی نہیں لے جا سکتا، کوئی علامہ نہیں لے جا سکتا، کوئی مائیکل آل نہیں لے جا سکتا، نمازیں نہیں لے جا سکتی، روزے. اگر نبی جس کو روک دے تو کوئی نہیں لے جا سکتا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ آقا فرماتے لا يدخلون الجنہ ثلاثہ، 3 قسم کے لوگ ایسے جو جنت میں نہیں جا سکتے. بتاؤں کون کون ہے؟ ہاں یا نہ بولو، بتاؤں؟ نام لے کے بتاؤں یا ایسے ہی؟ ارے مجھے تو علماء کے ہی نام یاد نہیں تو تمہارے نام کہاں سے یاد ہوں گے؟ سمجھ رہے؟ دیکھو اب کرسی بیٹھو کتنے پیارے لگ رہے. اللہ سلامت رکھے، اللہ اپنا کرا. نہیں سر پہ ہاتھ رکھنا چاہ رہے ہو. وہ سوچ رہے کہ مفرل چھین رہے ہیں. عجب ہنسنے کی بات بڑی جلدی ایک دم کیچ کر لیتے ہو. نمبر 1 سننا، مجھے تمہارا پتہ نہیں ہے اور تم کو میرا پتہ نہیں ہے. سنو توجہ سے، کون ہے جو جنت میں نہیں جائیں گے؟ 3 لوگ. نمبر 1 الا قل والدی. بہنیں بھی سنیں، نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہو، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے. آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اور آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو اب مجھے تمہارا کیا حال ہے؟ یہاں سے توبہ کر کے جائیو، کوئی بھی اپنے ماں باپ کو مت ستانا. میری بہنیں بیٹی، بعض نوجوان ایسا نا، بی بی کا اتنا کہنا مانے گا، اتنا کہنا مانے گا، اور اماں ایک طرف پڑھیے، کوئی مطلب ہی نہیں. سمجھ رہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بی بی کے گلے میں رسی ڈال کے مار ڈالو، ایسا نہیں. اس کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرو، اس کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرو. اسلام سے پوچھو مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کس سے پوچھو گے؟ تمہارے گاؤں میں اگر کسی کا نام اسلام ہو تو اس سے پوچھو گے؟ نہیں، مذہب اسلام. بات کلیئر کر رہا ہوں نا، کہ سوچو ہاں بھائی راز سید صاحب آئے تھے، انہوں نے بتا اسلام بھائی بتاؤ کس کا حق زیادہ. تو اسلام کے تو قل واللہ بھی یاد نہیں. تمہارے گاؤں والے اسلام کے ہے تو نہیں کسی کا نام اسلام. ارے بھائی کہیں ایسا نہ ہو وہ کمیٹی والوں سوا کو لڑ جائے تم نے میرے خلاف تقریر کیوں کرائی. اللہ کے واسطے مذہب اسلام، کیونکہ میں توڑنے نہیں آیا ہوں، جوڑنے آیا ہوں. مذہب اسلام سے پوچھو مردوں پر سب سے زیادہ کس کا ہے؟ تمہاری بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بیوی بھی ہے، ساس بھی ہے، سسر بھی ہے، بہن بھی ہے، بھانجی بھتیجی، سارے ریلیشن رشتہ دار ہے. پوچھو تو اسلام، مذہب اسلام یہ کہتا ہے مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے. کس کا بولو؟ اب اماں کو کھانسی کی دوا دلاؤ گے؟ اماں کی دیکھ ریکھ کرو گے؟ تم پیروں کے، مولانوں کے سب کے ہاتھ پاؤں دباتے ہو، ابا کے پاؤں دباؤ گے؟ بولو انشاءاللہ. ماں باپ کی اور علماء کی ذمہ داری میں پہلے مدرسے کا آدمی ہوں، بعد میں ہی آیا ہوں. پوری ذمہ داری کے بعد ایک مسئلہ بتاتا ہوں. 1000 مولانا وہ بھی اچھے اور 1000 پیر وہ بھی اچھے. نقلیوں کی تو بات ہی نہیں کرتا. بات تو اتنا بڑا غنڈا ہے، اللہ معاف فرمائے، ان کو تو میں چھیڑ ہی نہیں رہا ہوں. 1000 مولانا، 1000 پیر، 1000 مفتی، 3000 ہو گئے.
یہ سب کے سب ادھر لائن میں کھڑے ہو اور تمہاری ماں تمہارے باپ ادھر لائن میں کھڑے ہو اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو. یہ مولانا مفتی پیر صبح سے لے کر کے شام تک تمہارے لیے دعائیں کرے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں جب تک کہ تمہارے ماں باپ راضی نہ ہو جائے. سمجھ رہے میری بات؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اچھا ایک بات، تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ ہاں یا نہ بولو تھوڑا سا. چاہتے ہو؟ میں بھی چاہتا ہوں. بیٹا وہ اماں آ رہی ہیں پیسے دینے، چھوٹا بچہ تم لے آؤ. میں بھی چاہتا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں. میری طرف توجہ رکھو، ادھر دیکھو. میں بھی چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری بہن کو سلامت رکھے اور ساری عورتوں کو سلامت رکھے. میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہاری دعائیں قبول ہو. اسی لیے تو مزار شریف پہ جاتے نہیں جاتے اور جانا چاہیے. مگر یہ بھی سن لیو، مزار شریف پر مردوں کا جانا جائز ہے، احناف کے نزدیک عورتوں کا جانا جائز نہیں. اور سب سے زیادہ مزار پہ عورتیں ہی کبڈی کھیل رہی ہیں. جس مزار پہ دیکھو تو پٹی پڑی، کسی پہ ہوا، کسی پہ جن، کسی پہ بھوت، کسی پہ پریت. اور میں گارنٹیڈ بتا رہا ہوں، اگر 100 ناچ رہی ہیں، کھیل رہی ہیں، کود رہی ہیں، مشکل سے 5 ایسی ہوں گی جن پہ کچھ ہوگا اور 95 تو خالی ڈھچوکلا. ہندوستان کے جنات ان عورتوں کو اتنا کوستے ہوں گے، کہتے ہوں گے کم بخت کا گھر نہیں دیکھا مگر بدنام پورا کر دیا. جناتوں کو بھی نہیں چھوڑا تو تمہیں کہاں سے چھوڑیں گے؟ آقا فرماتے ہیں الا قل والدی. اب تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو، میں بھی چاہتا ہوں. ایک خانقاہ بتاتا ہوں، ایک بارگاہ بتاتا ہوں. چلو گے؟ جاؤ گے؟ سوچ رہے ہو گے یار کمیٹی والوں نے مصباحی حضرت علامہ مولانا اکبر علی صاحب نے ادھر سے بلایا، ادھر اتراکھنڈ نینی تال ادھر سے بلایا تو ادھر ہی کہیں بتائیں گے. چلو گے میرے ساتھ؟ تو کرایہ کون دے گا؟ کرایہ کون دے گا بتاؤ؟ میں ہی دوں. چلو لے لیو، کوئی بات نہیں. اتنے بے تکلف ہو گئے، جھوٹتے کہہ رہے آپ. یہ بھی نہیں کہہ رہے چلو ہم ہی دے دیں گے. مجھ غریب کوئی ماری ہو تم بھی. چلو یہ ایک محبت کی بولی، محبت کی. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. کون سی بارگاہ، وہ کون سی جگہ جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول؟ اگر نہ ہونا تو میرا دامن پکڑ لیو. دامن حضرت دعویٰ کر رہا ہوں نا تو دلیل بھی اتنی اچھی دوں گا، اتنی اچھی دوں گا تمہارے چہرے مسکرا جائیں گے. ایڈریس سننے والوں سن لو، لکھنے والوں لکھ لو، نوٹ کرنے والوں نوٹ کر لو. وہ بارگاہ کون سی ہے جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول؟ وہ بارگاہ کہیں اور نہیں ہے، وہ بارگاہ تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ. اب ذرا مجھ سے دلیل سنو. آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اس لیے کوئی مولانا نہیں کہتا، مفتی نہیں کہتے، بلکہ سارے نبیوں کے سردار کہتے. یہ وہ نبی کہتے جس نبی نے کہا جنت ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا، جس نبی نے کہا جہنم ہے تم نے دیکھی نہیں لیکن مان لیا. نبی فرماتے دعاء الوالدین الاولادہما کدعاء النبی الامتی. نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے. کتنا پیارا ایڈریس بتایا مجھے. اب لوگ ماں باپ کی دعا. میرے نبی کی بھی ماں تھی، ایک دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ. ایک شعر پڑھتا ہوں ذرا حضرت حلیمہ پہ. کون کون سننا چاہتا ہاتھ اٹھا؟ سبھی سننا چاہتے ہو تو سنو. اس لیے حلیمہ ہم
تم پہ ناز کرتے ہیں. ان کا مائک نا اتنا پیارا، اگر آدمی تھکا ہوا بھی ہے نا وہ بھی پڑھ لے گا. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، اس لیے حلیمہ تم پہ ناز کرتے ہیں، تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے. اب تو یار نعرہ لگنا چاہیے، مگر تم تھک اتنے گئے. اچھا کرنٹ ہے ویسے بھی. کیا نام ہے ان کا؟ محمد صابر انصاری. میں تو سوچ رہا تھا کرنٹ ختم ہو گیا، مگر بتاؤ ابھی تو چھپے رستم بیٹھے. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے. اب پلٹ سنو، پلٹ. ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا. ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا. ظاہراً حلیمہ نے مصطفیٰ کو پالا تھا، ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے، ورنہ خود حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے. نمبر 1، ماں باپ کو ستانے والا جنت میں نہیں جائے گا. اب اس کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، دوسرا پوائنٹ اٹھاتا ہوں. نمبر 2، دوسرا کون ہے جنت میں نہیں جائے گا؟ پڑھ دوں؟ تھوڑا سا کڑوا گھونٹ ہے، پی لیو، تھوڑا سا پینا. اور میری بہنوں کے لیے خاص کر نبی فرماتے نمبر 2، اور دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اب آپ سوچ رہے ہو کہ یار دیوس کہاں کا رہنے والا ہے؟ دیوس کون ہے؟ یہ سنا دوں، میری بہنیں بھی سنیں، وہ ماں باپ سنیں جن کی بیٹیاں بے پردہ گھومتی. وہ ماں باپ سنیں جن کی بیٹیاں موبائلوں پر چیٹنگ رات بھر دوسروں سے باتیں کرتی. وہ ماں باپ سنیں جن کی بیٹیاں شادی میں یا میلوں ٹھیلوں میں یا کسی فنکشن میں فیشنیلے کپڑے پہنتی ہیں اور جسم کو دکھاتی ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ نبی فرماتے دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کر کے اپنے جسم کی نمائش کر آ رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے. نبی فرماتے دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. حدیث کا مطلب سمجھے؟ پہلے حدیث سنائی جن کی بیٹیاں ہیں پردے میں رہیں، صحیح پرورش کریں تو بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا حقدار. اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا، بے پردگی کریں، فیشن کریں، آزاد گھومیں، لڑکی لڑکے موبائلوں پہ چیٹنگ سیٹنگ باتیں کریں تو وہ جہنم میں جائے. جنت سے اس کو روک دیا جاتا. کیا کر دیا تھا بولو؟ اب یہ تم
اس کو نہ کوئی مفتی صاحب کر سکتے نہ کوئی پیر صاحب، لیکن ہر ماں کر سکتی ہے، ماں کہ اپنی بیٹیوں کو دوپٹہ اڑائے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا مائک پہ کہنے کی نہیں ہوتی، اس لیے میں نے ناظم صاحب کو بھی مشورہ دیا تھا، اور نظامت بہت اچھی سی کم عمر میں، اگر وزنی لشیر کریں تو اور اچھا ہو جائے گا۔ وہ چائے والا اور یہ سب ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمارے جو بھی حکومتی اعتبار سے ہندوستانی ہونے کے ناطے ہمیں سب کی عزت کرنی ہے، سمجھ رہے میری بات؟ اور پھر یہ جلسے کو سیاست سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مائک سے کہنے کی نہیں ہوتی۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں مسلمانوں کی اس موبائل کے چکر میں غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اگر میں ڈیٹیل بتاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کیوں گئی مسلمان کی بیٹی؟ کیوں اس نے اپنا دھرم چھوڑ دیا؟ اتنے لوگ، اتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں، کم سے کم اگر اس میں 50 لڑکیاں جوان ہیں تو 5 ایسی ہوں گی جن پہ موبائل نہیں ہوگا، 45 مطلب 45 ایسی ہیں جن پہ موبائل ہے۔ پہلے میں بعد میں آپ۔ میں کسی کی بہن بیٹی کو بے عزت کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اسلامی رشتے کی وہ میری بھی تو بہن ہوئی، تمہاری بہن بیٹی اسلامی رشتے کی میری بھی تو ہوئی۔ اور اگر تمہیں ہی نہیں بتاؤں تو کیا پنجابیوں میں جاؤں؟ بتاؤ مجھے کہاں جاؤں؟ مگر میں اس ماں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب جوان بیٹیوں کو موبائل دے دیا، کیوں دیا ہے؟ موبائل کی ضرورت کیا تھی؟ کسی کی بیٹی ایسی ہو جس کے ٹرک چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، کارخانہ چل رہا ہے، ہوائی جہاز چل رہا ہے، فیکٹری چل رہی ہے، تو بتاؤ کہ اگر موبائل نہیں چلائے گی تو بسیں لٹ جائیں گی، ٹرک ڈوب جائیں گے، ہوائی جہاز پھٹ جائیں گے، فیکٹری اور کارخانے بند ہو جائیں گے، پورا خاندان بھوکا مر جائے گا۔ بتاؤ ہے کسی کی بیٹی؟ اگر ہاں کسی کی بیٹی پڑھ رہی ہے، اسے لیپ ٹاپ کی ضرورت رکھے، اسے ٹیبلٹ کی ضرورت رکھے، اسے کمپیوٹر کی ضرورت رکھے، مگر میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پڑھ نہیں رہی ہے اور جوان بیٹی ہے، سیلفی لے رہی ہے موبائلوں میں، کس سے باتیں کر رہی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے بتاؤ تم نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں قرآن کیوں نہیں دیا؟ آج یہ موبائل کی دین، آپ یہ کہو گے کیسے؟ تو میں بتاتا ہوں، شادیوں میں تم دیکھ لو، حاجی جی کی بیٹی ہے، مسلمان کی بیٹی ہے، کلمہ پڑھنے والے کی بیٹی ہے، مگر اس کے کپڑے فلمیں والوں کی طرح ملیں گے، اس کے چلنے کا ڈنگ فلموں کی طرح، اس کے کھانے کا ڈنگ فلموں کی طرح، اس کے پہننے اوڑھنے کا ڈنگ فلموں کی طرح۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ارے تم تو مسلمان تھے، تم نے موبائل کیوں دیا؟ اگر دیتے تو اپنی بیٹی کے ہاتھ میں قرآن دیتے، اگر دیتے تو اپنی بیٹی کے ہاتھ میں حدیث دیتے، اگر دیتے تو سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھواتے، حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھواتے، حضرت میمونہ کی زندگی پڑھواتے، حضرت عائشہ کی زندگی پڑھواتے۔ میرا دعویٰ ہے اگر ہماری بیٹی سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھتی تو کھاتی تمہاری بیٹی، لیکن ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، پیتی تمہاری بیٹی، ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، پہنتی تمہاری بیٹی، ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، چلتی تمہاری بیٹی، ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، سوتی جاگتی تمہاری بیٹی، ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، زندگی گزارتی تمہاری بیٹی، مگر ڈنگ فاطمہ کا ہوتا۔ اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہوتی تو باپ کے لیے رحمت بن جاتی، شوہر کے گھر میں ہوتی تو شوہر کے لیے نعمت بن جاتی، اور جب ماں بنتی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت بن جاتی۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ سلامت رکھے۔ یہ مفتی صاحب کر سکتے ہیں، یہ ماں باپ ہی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کتنے حالات بگڑے ہوئے ہیں؟ یہ ماں کو پتہ نہیں ہے کیا میری بیٹی زینے کے آڑ میں کھڑے ہو کے کبھی کپڑے ادھر پھینکے کبھی ادھر پھینکے، کس سے بات کر رہی ہے؟ ماں کو پتہ ہے حضرت، ماں کو پتہ ہے۔ اور میں نے تو ایک تقریر یہ بھی کی ہے اور کر دی ہے
جو لڑکیوں والے مدرسے چلا رہے ہیں ان لڑکیوں پہ بھی موبائل نہیں ہونا چاہیے. جو طالبات ہیں ان پہ بھی کنٹرول کریں ناظم, موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے. زہر ہے لڑکی کے لیے, زہر ہے, چاہے مانو یا مت مانو. ہاں اگر کسی کی شادی ہو گئی, وہ اپنے شوہر سے بات کرنے کے لیے رکھ رہی ہے تو رکھو, اس کی شادی ہو گئی. مگر کوری بیٹی اگر الگ سے موبائل کیوں رکھ رہی ہے بتاؤ؟ اگر اسے اپنے بھائی سے بات کرنی ہے تو تمہارا موبائل کافی ہے, خالہ سے بات کرنی ہے تمہارا موبائل کافی ہے, پھپھو سے بات کرنی ہے تمہارا موبائل کافی ہے, جس سے بھی بات کرنی ہے تمہارا موبائل کافی ہے. اے لوگوں, یہ تمہیں دیکھنا پڑے گا, تمہیں خود کو دیکھنا پڑے گا. تمہاری ذمہ داری دے کر کے جا رہا ہوں. او میری بہنوں, میری بچیوں, میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں, مگر سنو, ایک لڑکی کی زندگی تمہیں بتا دوں, کچھ لڑکیاں ایسی ہیں جو رات رات موبائل چلاتی ہے, سینے پہ موبائل رکھ کے سو جاتی ہے, کان میں ایئر فون لگا رہتا. اور میری بہن سن لے, ایک لڑکی کی زندگی سن لے, اگر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا تو کہیں کی نہیں رہے گی. اور میری بہن ذرا سن لو, ایک لڑکی تھی, وہ اکیلی لڑکی تھی, اس کا نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی, قرآن شریف پڑھنے والی تھی, نماز بھی پڑھا کرتی تھی, مگر ماں کا کہنا کبھی کبھی نہیں مانتی تھی. کچھ 15 سال کی لڑکیاں ایسی ہیں, 16 سال کی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی. او میری بچی سن لے, تیری ماں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے, 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا, تجھے اپنا دودھ پلایا. یہ تیری ماں کبھی تیرے بارے میں غلط نہیں سوچ سکتی ہے. اللہ اللہ, وہ لڑکی, اس کی سہیلی بگڑی ہوئی تھی, اس کی سہیلی غلط تھی, جمعے کا دن تھا, یہ لڑکی قرآن شریف پڑھ رہی تھی, یہ لڑکی قرآن پڑھ رہی تھی, تخت پہ بیٹھی ہوئی قرآن پڑھ رہی تھی, 16واں سپارہ پڑھ رہی تھی, تقریباً آدھا سپارہ ہو گیا. اس کی سہیلی آ گئی, آ کر کے کہنے لگی, او میری بہن, جلدی سے گلے میں چمٹ گئی, قرآن کو بند کر دیا اور کہنے لگی, سن, میرے گھر ٹی وی چل رہی ہے, میرے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, بڑے بڑے اچھے گانے آ رہے, چل چل کے دیکھ لیتے ہیں, تو میرے ساتھ چل. یہ کہنے لگی, میں نہیں جا سکتی, اس لیے میں قرآن پڑھ رہی ہوں. مگر وہ لڑکی کہنے لگی, او پگلی, تو کب سدھرے گی, ذرا مجھے بتا, مجھے بتا, تو کب سدھرے گی. وہ لڑکی کہنے لگی, اگر گانے نکل گئے تو پھر تو کیا کرے گی, یہ قرآن کہیں کو بھاگا تھوڑی جا رہا, بعد میں بھی پڑھ لینا. وہ لڑکی قرآن کو چھوڑ کے اس کے ساتھ چلنے لگی. اس کی ماں کہنے لگی, او میری بیٹی مت جا, میرے دل کے ٹکڑے مت جا, میری لاڈلی مت جا, مگر مت جا. کہنے لگی, ماں مجھے میری سہیلی بلانے آئی ہے. وہ کہنے لگی, تیری سہیلی نہیں ہے, سہیلی کی شکل میں شیطان ہے, یہ تجھے برگلانے آیا ہے, یہ شیطان ہے. کتنی لڑکیاں اذان ہو رہی ہو, موبائل چلا رہی. پہلے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی, اب نہیں آتی. وہ لڑکی کہنے, اس کی ماں کہنے لگی, اس کی ماں بولی, کہا, یہ تیری سہیلی نہیں, یہ شیطان ہے, تیری سہیلی کی شکل. بیٹی قرآن چھوڑ کے مت جا, یہ چڑیل ہے, چڑیل. اس کی سہیلی بولی, دیکھ تیری ماں کتنی کھسٹ ہے, کتنی سڑیلی ہے, اگر میری ماں ہوتی نا تو منہ پہ چپل مارتی ہے گھما کے. اس نے کہا, ماں تمہیں تمیز نہیں ہے, میری اس کی ماں مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے اور تم اسے برا کہہ رہی ہو. وہ ماں کو آنکھیں دکھا کر کے چلی گئی. او میری بچیوں, 14 15 سال کی لڑکیوں, تم اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی. اگر ماں تمہیں ڈانٹ دے تو تم کھانا نہیں کھاتی, تم جب تک تم سے وہ معافی نہ مانگے تم کھانا نہیں کھاتی. وہ لڑکی چلی گئی. اس نے حضرت جو دیکھنا تھا دیکھا. وہ دور تھا ٹی وی نئی نئی چلی تھی, تب کی بات. اس نے جو بھی دیکھا, اللہ جانے کیا دیکھا. اور دیکھنے کے بعد جب گھر کو واپس آئی, ماں چولہے پہ مٹی لگا رہی تھی.
اب جیسے ہی لڑکی نے سوچا میرا آدھا سپارہ رہ گیا تھا، چلو میں تخت پہ بیٹھ کے وہ سپارہ پورا کر لوں، مگر اللہ ناراض ہو گیا، اللہ غضب میں آ گیا، اس لیے اس نے اپنی ماں کا کہنا نہیں مانا اور اس نے میرے کلام کو چھوڑا۔ اللہ ناراض ہو گیا، ناراض۔ وہ لڑکی تخت پہ بیٹھی، اس نے 16واں سپارہ پھر کھولنے کے لیے تیار تھی، قرآن کو ہاتھ لگانے والی تھی، مگر اللہ نے کہا نہیں، تو جب ہاتھ لگانے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ نے رحل کے نیچے سے ایک خوخار چھپکلی پیدا کر دی۔ چھپکلی جانتے ہیں؟ چھپکلی بولتے ہیں حضرت؟ چھپکلی پیدا کر دی۔ وہ چھپکلی نکلی رحل کے نیچے سے اور لڑکی کی پیشانی پہ چپٹ گئی، یہاں پہ ماتھے پہ کودی اور ماتھے پہ چپٹ گئی اور زہر چڑھانے لگی۔ لڑکی کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو، لڑکی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ جب ماں ابھی تو ماں کا کہنا نہیں مانا، جب دیکھا میری بیٹی پریشانی میں، ماں فوراً دوڑ پڑی، کہا میرے لال کیا بات ہے، کہا میری ماں مجھے چھپکلی کھائے جا رہی ہے۔ ماں چمٹا لے کر کے پہنچ گئی۔ یہ ماں تھی ماں۔ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنی ماں کو رلاتی ہیں، میری بچی ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا کبھی اپنی ماں کو تکلیف مت دینا۔ اس ماں نے، اور نوجوانوں تم بھی، کبھی اپنے ماں باپ کو تکلیف مت دینا۔ بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں انہوں نے۔ اس ماں نے تمہیں معلوم ہے کیسے پیدا کیا؟ زندگی اور موت کے پل پہ کھڑی تھی۔ کتنا تم نے اخباروں میں سنا ہوگا کہ فلاں پیدائش کے وقت پہ انتقال ہو گئے، کہیں سنا ہوگا بچے کا انتقال ہو گیا ماں بچ گئی، کہیں سنا ہوگا ماں کا انتقال ہوگا، کہیں بچہ بچ گیا، کہیں سنا ہوگا کہ دونوں کا انتقال۔ آسانی سے تو کوئی نہیں مرتا نا، کتنی تکلیف ہوتی ہوتی۔ اور جب تو یہ کہتا ہوگا نا ماں تم نے کیا کیا ہے، تم نے ہی گھر میں آگ لگائی ہے، تو اس ماں کا دل کتنا پھٹتا ہوگا بتاؤ۔ اس باپ کا یہ بھی تمہاری طرح جوان تھا، ہیرو تھا، آج لال خون ان کا کالا ہو گیا، آج تمہیں یہ برے لگتے، یہ بھی تم سے زیادہ تھے۔ اب تو دنیا کی فیسلٹی ہے، ان سے پوچھو، انہوں نے 10-10 روپے کی مزدوری کر کے، 20-20 روپے کی مزدوری کر کے تمہیں پال کر رکھ دیا، جوان کر دیا۔ وہ لڑکی کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو، ماں مجھے بچا لو، لیکن ماں جلدی سے چمٹا لے کر کے آئی۔ او میری بہنوں سن لو، لڑکی جلدی سے چمٹا لے کر کے، ماں چمٹا لے کر کے آئی۔ جیسے ہی ماں نے ہاتھ لگانا چاہا چھپکلی کو، اگر چھپکلی ہوتی تو ماں چھڑا دیتی، وہ تو اللہ کا عذاب تھا چھپکلی کی شکل میں۔ جیسے ہی ماں نے ہاتھ لگانے چاہا، اللہ نے اپنی قدرت سے پورے تخت پہ اور لڑکی کے پورے جسم پہ چھپکلی پیدا کر دی۔ اللہ، بچیوں غلط موبائل استعمال مت کرنا۔ میری بہن اپنی ماں کی عزت کا خیال رکھنا، اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھنا۔ تمہارے ماں باپ نے بڑی مشکلوں سے پالا، بڑی مشکلات سے۔ اگر کوئی بچی ذرا سا عیب لگ جائے اس پہ نا، اس ماں کو کھانا اچھا نہیں لگتا۔ باپ تو مر جانا مگر اپنے دامن پہ داغ آنے مت دینا۔ تقریر سن کے جانا کہ تمہارا کوئی بھائی سید زادہ آیا تھا تو یہ کہہ کر کے گیا تھا۔ اور تم بھی، یہ بعض نوجوان لڑکے جو لفنگے ہیں نا، تمہارے گھر میں بھی بہن ہوگی، تمہاری ماں بھی ہوگی۔ تم بتاؤ اگر تمہاری جملہ اچھا نہیں لگ رہا مجھے کہہ دوں، تمہاری ماں کا اگر کوئی دوپٹہ کھینچے تمہیں اچھا لگے گا کیا؟ بہن کی عزت اتارے تمہیں اچھا لگے گا؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا پیارو، ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، اللہ کے واسطے کوئی غلط قدم مت اٹھانا، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا۔ وہ لڑکی رو رہی ہے، کہہ رہی ہے ماں مجھے بچا لو، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اور پورے جسم پہ چھپکلی چھپکلی، محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، چھپکلی لپک رہی ہے، اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو اسی میں بھی کھا جائیں گے۔ لڑکی کہہ رہی ہے محلے کے لوگ، لڑکی کہہ رہی ہے چاچا مجھے بچا لو، ماما مجھے بچا لو، تاؤ مجھے بچا لو، پھپھو مجھے بچا
لو، خالو بچا لو، بھیا بچا لو، جو بھی منہ میں آ رہا کہہ رہی ہے، مگر لڑکی اسے نوچ نوچ کے کھا رہی ہے۔ اللہ اللہ لڑکی تڑپتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، مالک تڑپ رہی ہے، ماں رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے، کہہ رہی ہے مولا میری بیٹی کو بچا لے، میری بیٹی کو بچا لے۔ ماں تڑپ رہی ہے، کہہ رہی ہے ہاتھ جوڑ جوڑ کر کے مولا میری بیٹی کو بچا لے، مگر اللہ کا عذاب تھا، اس لیے اس نے قرآن چھوڑ کر کے وہاں گئی اور ماں کا کہنا نہیں مانا۔ اللہ اللہ وہ لڑکی چیختی رہی، چلاتی رہی، چھپکلیوں نے کاٹا، لڑکی کا جسم پھول گیا، لڑکی کے جسم میں زہر داخل ہو گیا، لڑکی کا جسم نیلا پڑ گیا، اودا پڑ گیا، پھول گئی، پھٹنے کے قریب ہو گئی، لڑکی جیسے پھٹنے والی، اس کا جسم نیلا پڑ گیا۔ یہاں پیشانی والی چھپکلی نے جب کاٹا، لڑکی پیچھے کو گری اور مر گئی۔ یا اللہ میری توبہ، سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ کرو، بولو یا اللہ ہماری توبہ۔ میری بہنیں بھی ہاتھ اٹھا کر کے وہی سے توبہ کرو، آج کے بعد ماں باپ کا کہنا نہیں ٹالیں گے، آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، انشاءاللہ شریعت مصطفیٰ کے پابند رہیں گے، بولو انشاءاللہ۔ مولا اگر کسی بہن نے، کسی بچی نے اپنی ماں کو آنکھیں دکھائی ہو، اے اللہ تم معاف کر دینا، نبی کے بچوں کے صدقے میں میرے بھائی نے کسی ماں باپ کا دل دکھا، اے اللہ ان کو بھی معاف کر دینا، پروردگار یہ تیرے ہی بندے تو ہیں، اے اللہ تو ان پہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرما دینا۔ اب وہ لڑکی انتقال ہو گیا، ماں سر پٹک پٹک کے رو رہی، اکیلی لڑکی تھی، کوئی دوسری بیٹی بھی نہیں تھی، کوئی بھائی بھی نہیں تھا، ماں سر پٹک پٹک کے رو رہی، مولا تو نے مجھے بیٹی دی کیوں؟ مولا اس سے تو پیدا ہی نہیں کرتا۔ ماں ایسا جیسے کہ پاگل ہو گئی۔ اب لڑکی کو نہلایا کیسے جائے، غسل کیسے دیا جائے، امام صاحب کو بلا، امام صاحب کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، امام صاحب بھی رونے لگے، لڑکی کا جنازہ چھپکلی ٹہل رہی ہے، قرآن ایک طرف کو رکھا، امام صاحب نے پوچھا پورا واقعہ بتاؤ، امام صاحب نے توبہ کی، امام صاحب بولے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ یہ چھپکلی نہیں ہے، عذاب ہے، عذاب۔ ماں کو کبھی مت ستانا، باپ کو تکلیف مت دینا۔ بچیوں، میری بہن، ماں تمہیں ڈانٹے نا، تم خود بتاؤ یہ کپڑا ہے نا میرا، یہ اگر اس پہ کچھ لگ جائے تو میں ایسے ڈانٹ رہا ہوں، ایسے کیوں ڈانٹ رہا ہوں؟ اس پہ دھول بھی پسند نہیں کرتا۔ بولو یہی تو بات ہے، تم سہ لینا۔ اب نلہائے کیسے، غسل کیسے دے، کہیں سے گانے کی آواز آ گئی، جب گانے کی آواز آئی چھپکلی غائب، ارے پھر گانا ہٹا، چھپکلی پھر آ گئی۔ اب لوگوں نے کہا ایسا کرو ٹی وی منگا کے چلا دو، مسلمان کی بیٹی اس کے جنازے پہ سورہ ملک پڑھی جاتی، سورہ یاسین پڑھی جاتی، قرآن پڑھا جاتا، کلمہ پڑھا جاتا، ٹی وی میں گانے بج رہے، چھپکلی غائب ہو گئی۔ ٹی وی کے گانوں کے ساتھ اس لڑکی کو غسل دے، اب پھر ٹی وی ہٹائی تو پھر چھپکلی آ گئی۔ او لوگوں میری بچیوں، اب مسلمان کی بیٹی کا جنازہ ٹی وی کے ساتھ جا رہا، اپنے تو اپنے غیر بھی دیکھ رہے، کہہ رہے ابھی تک ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ لوگ کلمہ پڑھتے جاتے تھے، آج گانے ہوتے جا رہے، لوگ رو رہے، توبہ کر رہے، گڑ گڑا رہے، اور وہ ماں ادھر اپنے بال پھیلائی پڑی، پاگل کی طرح ہو گئی۔ وہ تو ماں ہے نا، ماں، اور باپ کی تو بولتی بد،
باپ سکتے میں آ گیا، ٹینشن میں، ڈپریشن میں ہو گیا، باپ بھی پریشان، ماں بھی پریشان، ٹی وی کے ساتھ مسلمان کی بیٹی کا جنازہ گیا، مسلمان کے ساتھ یہ بچے جو حافظ قرآن ہوا، ان کے سینے میں قرآن، مسلمان کی بیٹی کا جنازہ ٹی وی کے ساتھ جا رہا، لوگ دیکھ رہے، قبرستان جب پہنچا، چلو ٹی وی ہٹا لو، ٹی وی ہٹائی تو پھر چھپکلی موجود آ گئی، ٹی وی کے ساتھ اس لڑکی کو دفن کر دیا، 40-50 قدم واپس چلے دفن کر کے، قبر پھٹی، دھماکہ ہوا، ٹی وی کے ٹکڑے ہو کے باہر گری، قبر پھر بند ہو گئی، سارے لوگ چلے آئے، گاؤں میں چرچا چل لیا تھا، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بیٹی، فلاں کی لڑکیاں دہشت ڈر گئی، کون سہیلی تھی وہ سہیلی، اب جب اندھیرا ہو گیا سارے لوگ سو گئے، اب لڑکی کی ماں اور باپ جب لیٹے، لڑکی کی ماں تو آدھی پاگل ٹیپ کی ہو گئی، جب لیٹی تو ماں کے خواب میں لڑکی آ گئی اور کہنے لگی ماں میں مری نہیں ہوں، میں زندہ ہوں، مجھے نکال لو، ماں میری قبر میں سانپ اور بچھوؤں کا بستر کر دیا، ماں میری قبر میں آگ بھر دیے، ماں مجھے سانپ ڈس رہے، ماں مجھے قبر کے بچھو کاٹ رہے، ماں میں مری نہیں ہوں، ماں میں زندہ ہوں، مجھے نکال لو، ماں تم تو مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، ماں میرے بغیر تم کھانا نہیں کھاتی تھی، ماں میں مری نہیں ہوں، زندہ ہوں، مجھے نکال لو، ماں کی آنکھ کھلی، ماں پسینے 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 پسینے، شوہر کو اٹھایا، چیخ مار کر روئی، کہا میری بیٹی زندہ، میری بیٹی زندہ، ماں تھی نا، شوہر سمجھا کہ اس کے دماغ کا توازن ہٹ گیا، سینے سے لگا لیا، بی بی کو بات بتا، کہا میں نے خواب میں دیکھا ایسے ایسے میری بیٹی کہہ رہی ہے سانپ بچھو چپٹے نکال لو، زندہ، میری بچی تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں، آج کے بعد کسی بھی لڑکے سے موبائل پہ توڑ دینا، آگ لگا دینا موبائل میں آگ، مگر اپنی عزت، اپنی ماں کی عزت پہ آنچ آنے مت دینا، اگر تو نے اپنی ماں کا دودھ پیانا تو دنیا والوں کو دکھا دینا کہ میں بھی جھارکھنڈ کی ہوں، مر سکتی ہوں، مگر اپنے دوپٹے یا دامن پہ آنچ آنے نہیں دے سکتی، اگر تم ایسی بن گئی نا تو کوئی مائی کا لال ہے نہیں جو ہمیں راستے سے ہٹا سکے۔ اب وہ لڑکی اسلام کی شہزادی، ادھر ماں نے کہا میں نے خواب میں ایسے دیکھا، ماں نے اپنے باپ نے اپنی برابر میں لٹا لیا، کہا چل تجھے ایسے ہوا میرے پاس لیٹ جا، مگر جب باپ بھی سویا ماں بھی سوئی، لڑکی باپ کے خواب میں آ گئی، ابا مجھے چھوڑ کے چلے آئے، ابا میں مری نہیں ہوں، ابا میں زندہ ہوں، مجھے نکال لو، مجھے بچھو کاٹ رہے، سانپ قبر کے کاٹ رہے، کالے کالے سانپ چپٹے پڑے، ابا میری قبر میں جہنم کی آگ بھر دی گئی، باپ کو پسینہ آ گیا، آنکھ کھلی، امام صاحب کو بتایا تو امام صاحب کو خواب، اور لوگوں کو بتایا، 7 دن گزر گئے حضرت، 7 دن گزر گئے، گاؤں والوں کو نیند نہیں آ رہی، سب کے خواب میں یہی، گاؤں والے بولے چلو قبر کھول کے دیکھتے، اب سنو قبر کھول کے دیکھتے، کہا ٹھیک، امام صاحب گئے، سارے لوگ گئے، امام صاحب نے 4 لوگوں کو جو نہیں ڈرتے جمع کر لیا، مجمع اکٹھا ہوگا، چلو دیکھیں، ویسے بھی تو مری رہے، لوگوں نے کہا، امام صاحب نے کہا کھولو، جھارکھنڈ کے غیور مسلمانوں سنو، جب اس لڑکی کی قبر کو کھولا، میری بچیوں جب موبائل چلاتی ہو، ماں کا کہنا نہیں مانتی ہو، نماز نہیں پڑھتی ہو، اپنا جسم دکھاتی ہو، اور فیشنیلے کپڑے پہنتی ہو، جن کپڑوں سے تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے چولہے میں رکھ دینا، آگ لگا دینا، مسلمان کی بیٹی جسم پہ نہیں ڈالتی ہے، اب ذرا سنو، وہ لڑکی کی جب قبر کھولی تو وہ لڑکی قبر میں زندہ تو تھی، مگر سنو، وہ جو سانپ اور
جو چپٹے پڑے تھے. ایک سانپ 4 منہ والا تھا, اوپر 2 منہ تھے, اوپر سے ایک منہ ناک کا نتنا پکڑے تھا, دوسرے منہ سے زبان کی جڑیں پکڑا تھا, اور کمر میں لپیٹا, کمر میں پاؤں میں لپیٹا مار کر کے, اور ایک منہ یہاں پر لگائے ہوئے تھا تلوے پر, دوسرا منہ پاؤں کے دوسرے تلوے پہ لگائے ہوئے تھا, اور لڑکی ایسے تڑپ رہی تھی جیسے بجلی کا کرنٹ لگ گیا ہو. لوگوں کی, عورتوں کی چیخیں نکل گئی, کچھ تو بے ہوش ہو گئی, کچھ بھاگ چھوٹے, مگر یہی امام جس کی لوگ مخالفت کرتے, اس کی آنکھوں میں آنسو تو آئے, صدر صاحب آنکھوں میں آنسو تو آئے, مگر اس نبی کا فرمان بھی یاد آ گیا. اس نے پڑھا تھا اگر کہیں طوفان آئے, اللہ کا عذاب آئے تو اذان پڑھو, کہیں پہ اللہ کا عذاب زمین پہ اترے تو اذان پڑھو, کسی گھر میں جنات ہو تو اذان پڑھو, بوائے تو اذان پڑھو, بلائے تو اذان پڑھو, بارش زیادہ ہو تو اذان پڑھو, طوفان آئے تو اذان پڑھو, کوئی بھی مشکل ہو تو اذان پڑھو. یہ امام کھڑا ہو گیا, قبر کے پاس جا کر کے آنکھوں کو بند کیا, کانوں میں انگلی لگا لی, اور پوری طاقت سے رو کر گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اذان پڑھنے لگا. جب لا الہ الا اللہ پہ دیکھا کھولی تو دیکھا تو عذاب قبر ختم ہو چکا تھا. اللہ